صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون صلوات اس سے بلند اور بہتر صلوات ہدیہ سورہ مبارکہ یونس کی 35ویں آیت ایک مرتبہ پھر پڑھنے کی توفیق حاصل ہوئی۔ اللہ اپنے اس کلام میں حق رہنما کی بات کر رہا ہے، حق بتانے والے کی بات کر رہا ہے، اور جو حق تک پہنچ جائے اس کی فضیلت بیان کر رہا ہے، اور جو ابھی حق ناآشنا ہے اس سے دور رہنے اور اس سے بچنے کی نصیحت کر رہا ہے۔ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، اے میرے حبیب ان سے پوچھ لیجئے کہ کیا ان کے معبودوں میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ حق کی طرف رہنمائی کریں، حق کے بارے میں ہدایت کریں، حق کے بارے میں تمہیں بتا سکیں کہ حق کیا ہے۔ قل اللہ یہدی للحق، اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے اللہ ہی ہے جو حق کے لیے ہدایت عطا کرتا ہے۔ یعنی ذہن میں رہے کہ مرکز اور محور حق ہے جو اللہ بتاتا ہے اور جس تک پہنچانے والا ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ موضوع آیت یہ ہے قل اللہ یہدی للحق، اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے، اللہ ہے جو حق کے لیے ہدایت عطا کرتا ہے، حق کی رہنمائی کرتا ہے، حق بتاتا ہے، حق سمجھاتا ہے، حق کیا ہے یہ اللہ ہی بتاتا ہے۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، جو حق تک پہنچ چکا ہے کیا اس کی اتباع کی جائے گی؟ امن لا یہدی الا ان یہدی، یا اس کی پیروی کی جائے گی جو ابھی حق ناآشنا ہے، جو اب تک حق کو پہچان نہیں پایا ہے۔ فما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے لیتے ہو، کیسے رائے قائم کرتے ہو؟ کیا تمہارے درمیان حل فیکم رجل رشید، تمہارے درمیان کوئی سمجھدار نہیں ہے؟ صلوات ذرا دیا کریں نبی۔ آٹھویں بیان میں، 8ویں منزل میں
میں اس آیت کریمہ سے یہ استفادہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اپنے اس کلام میں حق کی طرف رہنمائی کس کا کام ہے، اور حق آشنا کی فضیلت کیا ہے، اور حق نا آشنا کی میں کہتا ہوں کہ اس سے دوری اور برات اور بیزاری کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور جو ایسا نہیں کرتا اسے اللہ صاحب عقل ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تم کیسے ہو فیصلے لیتے ہو، تم کیسی رائے قائم کرتے ہو؟ تو حق کیا ہے یہ ایک مجلس میں اشارتاً بیان ہوا، میں بحث کی تکرار نہیں کروں گا۔ حق وہی ہے جسے اللہ نے حق قرار دیا ہے۔ اللہ ہو اللہ حق، اللہ خود حق ہے۔ اب یہ اللہ حق ہے، اس کی تجلی کہاں ہے؟ اسے سمجھائے گا کون؟ اسے بتائے گا کون؟ اللہ ہے، اس کو سمجھانے اور ثابت کرنے کے لیے دو طریقے ہیں، ایک الفاظ کا سہارا لیا جاتا ہے اور ایک کردار کا سہارا لیا جاتا ہے۔ جی یہ جو کردار کے ذریعے اللہ سمجھانے والا گھرانہ ہے وہی حق ہے۔ اہل دقت بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے کیونکہ جہاں اس بچے کے لیے اپنے آپ کو ذرا نیچے لا کر بات کرنا پڑتی ہے، میری مراد یہی بچہ نہیں ہے، کیا معلوم یہ بچہ بہت سے بڑوں سے زیادہ سمجھدار ہو۔ میری مراد جن کے ہاں مبادیات نہیں پائے گئے ابھی، جن کے ہاں ابتدائی تعلیم کا فقدان ہے، تو ان کے لیے تھوڑا سا مجھے آسان بولنا میرے لیے ضروری ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہوگا کہ علمی اور گہری اور سنگین گفتگو سے بھی میں ہاتھ اٹھا لوں، وہ بھی مجھے محسوس کرنا ہے، اپنے مجمع کو محسوس کروانا ہے۔ حق کی تعریف اہل لغت نے کیا کی ہے اور حق کی تعریف اہل اصطلاح نے کیا کی ہے؟ حق کی تعریف لغت نے یہ کی کہ الحق ہوا ثابت یسوغ انکارہ، یہ لغت نے حق کی تعریف۔ حق اس ثابت شے کو، اس ثابت چیز کو، اس ثابت بات کو، اس ثابت وجود کو، ایسا وجود ہو، ایسی شے ہو جو ثابت ہو، جو مضبوط ہو، جس کا یسوغ و انکار ہو، جس کا انکار ناممکن ہو۔ یعنی اقرار کرنا اور ہے اور انکار کرنا اور ہے۔ توجہ رہے، بہت سارے لوگ حق کا اقرار نہیں کریں گے مگر وہ انکار کر رہے ہیں، یہ بھی لازمی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کے نزدیک حق ثابت ہونے کی وجہ سے وہ اس میں کچھ رکھوا دو۔ بہت سارے لوگ حق ثابت ہونے کی وجہ سے بہت ساری وجوہات کی بنیاد پر، توجہ میرے ساتھ رہے، بہت ساری وجوہات کی بنیاد پر، کبھی حسد ہوتا ہے، کبھی بغض ہوتا ہے، کبھی کینہ ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات کبھی تعصب ہوتا ہے۔ وہ کیونکہ فلاں ہیں اس لیے ہم کیونکہ فلاں ہیں ہم اسے نہیں مانیں گے کیونکہ وہ ہمارے قبیلے سے نہیں ہے۔ تو آپ ذرا دیکھ لیجئے گا کون کون علی سے دور ہے، ذرا سوچ لیجئے گا کہ کینے کی بنیاد پر کون مانتے ہوئے بولتے نہیں تھے، بغض کی بنیاد پر کون مانتے ہوئے بولتے نہیں تھے، حسد کی بنیاد پر اور تعصب کی بنیاد پر۔ میرے بچوں جوانوں میں آپ سے ایک جملہ ضرور یہی کہہ دوں، خبردار تم بلتی ہو، پختون ہو، سندھی ہو، پنجابی ہو، سرائکی ہو، مہاجر ہو، اردو بولنے والے ہو، تم فارسی زبان ہو، تم عرب زبان ہو، کسی بھی زبان سے تمہارا تعلق ہو، خبردار کسی دوسرے قبیلے والے سے تعصب نہ کرنا، اس لیے کہ تعصب وہ بیماری ہے جس نے اہل بیت کو تکلیف پہنچائی ہے، اور اہل بیت کو ہر وہ چیز جس اوزار سے تکلیف پہنچائی گئی ہے وہ اوزار ہمارے ہاں نہیں پایا جاتا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ایک اور بہتر صلوات پڑھ لیں، ان کو کہو مائک کا استعمال کریں، مائک کا استعمال کریں، مجھے صلوات نہیں پڑھوانی پڑے۔
روشن رہے کہ حق کی لغوی تعریف، حق کی لغوی تعریف، الحق ہوا ثابت یسوغ انکارہ، ناممکن ہے اس کا انکار، اس ثابت شے کو، اس ثابت چیز کو، اس ثابت وجود کو حق کہا جاتا ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ میں ایک جملہ، ایک مفہوم بیان کرنا چاہ رہا تھا، جتنی آپ کی توجہ میرے ساتھ اچھی ہوگی اتنا میرا بیان بھی اچھا ہوگا۔ میری مراد ہرگز داد و دہش نہیں ہے، مجھے آپ کی تعریف اللہ نہ کرے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، امام حسین مولا عباس راضی ہو جائے تو میری محنت سوار ہو جائے گی۔ تو یہ ممکن ہے، یہ ممکن ہے کہ کسی کے نزدیک حق ثابت ہو مگر وہ اقرار نہ کرتا ہو، تو تعریف حق میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ وہ جو اقرار کرتا ہو، تعریف حق میں یہ کہا گیا ہے جو انکار نہ کیا جا سکے۔ تو آپ بڑے بڑے اہل بیت کے دشمنوں سے پوچھ لیجئے کہ تم نے علی ولی اللہ تو نہیں پڑھا مگر کیا تم یہ بھی نہیں مانتے ہو کہ علی حق ہے؟ بھائی کتنا بڑا نام، ایک آپ کے سامنے نام لے رہا ہوں، کتنا بڑا نام ہے عمرو ابن عاص کا، کہ جب حضرت ابن عباس سے مقابلہ ہوا، دیجیے ابرار بھائی کو دے دیجیے، جب حضرت ابن عباس سے ان کا سامنا ہوا تو مولا کی شہادت ہو چکی تھی، مولا علی شہید ہو چکے تھے، تو عمرو عاص نے ابن عباس سے کہا کہ علی نہیں رہے، یاد تو آتے ہوں گے، تو حضرت ابن عباس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مولا کے فضائل انہوں نے بیان کیے۔ تو عمرو عاص نے ایک جملہ یہ کہا کہ اے ابن عباس، کیا تم یہ جانتے ہو کہ علی کی یہ عظمتیں صرف تمہیں پتہ ہے؟ ذرا رکو، ذرا صبر کرو۔ اپنے خیمے میں گیا اور ایک صندوق سے ایک کاغذ نکال کے لایا جس پر 10 اشعار لکھے ہوئے تھے مولا علی کی شان میں، کہنے لگا میں نے لکھے ہیں علی کی شان میں، جس کا پہلا مصرع محاورہ بن گیا۔ عرب لوگ بھی تشریف فرمائے، عربی محاوروں کو جاننے والے احباب بھی تشریف فرمائے، جس کا پہلا مصرع، ایک محاورہ میں آپ کو عربی کا سنا رہا ہوں، اور وہ محاورہ عمرو عاص کے اشعار کا پہلا مصرع ہے، الفضل ما شہدت بہ العادہ۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد وعلی۔ ایک اور بلند صلوات۔ الفضل ما شہدت بہ العادہ، فضیلت تو ہے ہی وہ جس کا اقرار دشمن کرے۔ اپنے آپ کو کہہ رہا، ظاہر کھلا دشمن ہے تو کہہ رہا ہے میں دشمن تو ہوں علی کا، مگر میں خود اقرار کر رہا ہوں کہ علی کے اندر فضائل ہے۔ تو عزیزو، اچھا پھر سب کچھ جاننے کے باوجود بھی، وہی جو میں نے ابتدا میں ابھی کہا آپ سے، سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اگر مولا علی سے دوری ہو، اگر حق سے دوری ہو، تو پھر یا وہ حسد کی بنیاد پر ہے، یا وہ کینے کی بنیاد پر ہے، وہ یا جہالت کی بنیاد پر ہے، یا وہ بغض کی بنیاد پر ہے، یا تعصب کی بنیاد پر ہے۔ یہ ساری اخلاقی برائیاں وہ ہیں جنہوں نے اہل بیت کو تکلیف پہنچائی۔ لہذا ہر وہ اوزار جس سے اہل بیت کو ذبح کیا گیا ہو، اہل بیت کو اذیت پہنچائی گئی ہو، وہ اوزار اہل بیت والوں کے پاس نہیں ہوتا۔ اس اوزار سے، اس ذریعے سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ توجہ چاہوں گا، تو کیا تعریف ہوئی؟ الحق ثابت، حق اسے کہتے ہیں جو ثابت ہو، جس کا انکار نہ کیا جا سکتا ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب حق ہے کیا؟ الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، یا اللہ حق کو وہاں موڑ جہاں علی جا رہا ہو۔ تو اب پیمانہ کیا ہوا حق پہچاننے کا؟ مولا علی کی ذات۔ آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں تو میں اپنی بات کو اور مضبوط کر رہا ہوں۔ آئمہ اہل بیت نے جب خود آئمہ اہل بیت کو، یعنی اہل بیت نے جب خود اہل بیت کو سلام کیا ہے نا، تو کن الفاظ سے سلام کیا ہے؟ السلام علیکم یا موازین الاعمال، سلام ہو اس گھرانے پر جو اعمال تولنے کا ذریعہ ہے۔ کس کی کتنی سنگین نماز ہے، کس کا کتنا مہنگا روزہ ہے،
کس کی کتنا قیمتی حج ہے، بس وہ اپنے اندر ٹٹولے کہ علی کتنا محترم ہے، اہل بیت کتنے اس کے دل کے اندر محترم ہے۔ جتنا اہل بیت اس کے دل میں سنگین ہوں گے، محترم ہوں گے، مقام رکھتے ہوں گے، اتنا ہی نماز روزوں کی قیمت بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ میں اسی منزل پر سیدہ کی خدمت میں آپ کے ساتھ مل کر ایک سلام کروں، بی بی کی یاد میں ذرا کچھ دیر کے لیے ایک جملہ کم سے کم سن لیجئے۔ فاطمہ اس کے ابجد صغیر ہیں 9، فاطمہ کا ابجد صغیر ہے 9 اور حق کا ابجد صغیر ہے 9۔ علی فاطمہ کے ساتھ ہے، فاطمہ علی کے ساتھ، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ نبی مکرم نے کبھی سیدہ کو معیار قرار دیا؟ جس سے فاطمہ راضی اس سے اللہ راضی، جس سے فاطمہ ناراض اس سے اللہ ناراض۔ اور کبھی معیار قرار یہ دیا کہ حب علی، اللہ اکبر، حبہ ایمان و بغضہ کفر، یعنی اگر پیمانہ لینا ہے ایمان کا اور کفر کا تو وہ علی کی محبت ہے۔ تو اللہ نے حق سے ہمیں آشنا کیا اور اللہ چاہتا ہے کہ حق آشنا بنے، حق چھوڑنے والے نہ بنے۔ قرآن مجید میں یوں تو حق سے متعلق اور حق کے تعارف سے متعلق بہت سی آیات ہیں، مگر اپنے مضمون میں 3 آیتوں کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا۔ ایک جگہ ارشاد ہو رہا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، خبردار حق اور باطل کو مخلوط نہ کرو، حق اور باطل کو مخلوط نہ کرو، اور خبردار حق چھپایا نہ کرو۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، یہ توحید پروردگار اور ولایت علی 2 ایسے موضوع ہیں جن کو چھپانے والا یا کافر ہو جاتا ہے یا منافق کہلاتا ہے۔ جس کو موت کا عنوان بنا دیتی ہے، جس کو موت کا عنوان بنا دیتی ہے، خانہ دل کو یہ زندان بنا دیتی ہے، اور بغض حیدر کے سقیفائی مرض سے بچنا، بغض حیدر کے سقیفائی مرض سے بچنا، یہ مسلمان کو شیطان بنا دیتی ہے۔ اسلام آباد تک جو آپ کہنا چاہتے ہیں آواز صحیح ہے، یہ آواز وہاں تک پہنچانی ہے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اداروں کے مشکلات میں دور کیسے ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بسم اللہ، زیادہ دوست کو مخلوط کرنا پسند نہیں کر رہا ہے۔ خبردار حق اور باطل ایک ساتھ نہیں ہے۔ اگر آمادہ ہیں تو مثال دے دوں، نہ جانے مجھے پتا ہے لیکن میں نہیں چاہ رہا کہ بیان کروں کہ کیا خط میں لکھا تھا شام کے حاکم نے مولا علی کو۔ خط تو نثر میں تھا، علی نے نظم میں جواب دیا۔ اب وہ سارا خط تو یقیناً میں نہیں پڑھوں گا، لیکن اس آیہ کریمہ میں جو اللہ نے رہنمائی کی ہے کہ خبردار وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق اور باطل کو مخلوط نہ کرو اور حق کو چھپاؤ بھی نہیں، اور اگر تم ایسا کرو گے تو گویا تمہاری بے عملی ثابت ہوگی۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو اس کے بعد ایسا کر رہے ہو۔ جو جانتا ہوا ایسا کر رہا ہو، پہچانتا ہوا ایسا کر رہا ہو،
اسے پتا ہو کہ حق کیا ہے اور نہ مان رہا ہو تو اللہ اس کی مذمت کر رہا ہے. تمہارے دل میں کچھ اور ہے، زبان پر کچھ اور ہے. تمہارے دل پر یہ روشن ہے کہ علی کیا ہے، اہل بیت کیا ہے، عظمت اہل بیت کیا ہے، مگر تمہاری زبان پر ان کا نام نہیں آ رہا. خبردار، ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. شام کے حاکم نے جو کچھ لکھا، حضرت نے اس کا نظم میں جواب دیا. وہ 2-3 شعر ذرا سن لیجئے مولا علی کے. مولا علی ارشاد فرماتے ہیں، شمیم بھائی آپ کی توجہ چاہوں گا. مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ تم مجھے میرے ساتھ اپنا مقایسہ کر رہے ہو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. ذرا صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. تم میرا اور اپنا مقایسہ کر رہے ہو تو سنو. اللہ اکبر. سبقتکم الی الاسلام ترا. تم میں سے کسی کا پتہ نہیں تھا اور میں اسلام کا محافظ تھا. سبقتکم الی الاسلام ترا. اور دوسرے مصرے میں دیکھیے کہ مولا علی نے کیا فرمایا. مقرن بالنبوۃ بطن امی. دنیا میں آنے کے بعد 40 سالوں کے بعد، 25 سالوں کے بعد کلمہ پڑھنے والے اور ہیں. میں نے ماں کے شکم میں نبی کا کلمہ پڑھا. ماشاءاللہ. میرے مولا فرماتے ہیں مقرن بالنبوۃ بطن امی. میں نے ماں کے شکم میں نبی کا کلمہ پڑھا ہے. وجعفر الذی، تھکے ہوئے تو نہیں آپ، وجعفر الذی یضحی ویمسیٰ. اور وہ جعفر طیار جو صبح شام یطیر مع الملائکۃ ابن امی. وہ جعفر طیار جو صبح شام جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتا ہے، وہ میرا ماجایا ہے. میں جعفر طیار کا بھائی ہوں. اور اب تیسرا شعر سنیے، اور وہ شعر جس کی خاطر مسوط لحمھا بلحمی و دمی. میرا خون اور اس کا خون ایک ہے. چوتھا شعر ذرا سن لیجئے. مولا فرماتے ہیں وَسِبْتَ أَحْمَدٍ وَلَدَيَ مِنْهَا وَسِبْتَ أَحْمَدٍ وَلَدَيَ مِنْهَا فَمَنْ مِنْكُمْ سَهْمٌ كَسَهْمِي. اللہ اکبر. ترجمہ میں آپ کی توجہات دیکھتے ہوئے ذرا بہتر کر رہا ہوں. وَسِبْتَ أَحْمَدٍ وَلَدَيَ مِنْهَا. میں نبی کے 2 بیٹوں کا باپ ہوں. صلوات بر محمد و آل محمد. بھائی خون جگر کی گفتگو ہے اور آپ کی توجہات ماشاءاللہ. اور ماشاءاللہ محبتوں کا اظہار ہے. مولا اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ خبردار حق اور باطل کو مخلوط نہ کرو اور خبردار حق مت چھپایا کرو. ایک اور مرحلے پہ قرآن نے حق کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی، اور وہ رہنمائی یہ ہے کہ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ. اکثر حق کے بارے میں کراہت رکھتے ہیں. اکثر وہ ہیں جو حق کے بارے میں ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں. حق کے بارے میں ذرا منہ اتر آتا ہے. میں لفظوں کو بہتر کر رہا ہوں. جب حق کی بات آتی ہے تو چہرہ پھیکا پڑ جاتا ہے. یہ تو کسوٹی بہت پہلے اہل بیت نے دے دی ہے. میں اور لفظوں کو بہتر کر رہا ہوں. یہ کسوٹی تو بہت پہلے نبی نے دے دی ہے کہ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کون مومن ہے کون منافق ہے، اس کے سامنے علی کا ذکر کر دیا کرو. چہرہ بتائے گا. سن کے میں نام علی کو مسکرایا اس لیے، سن کے میں نام علی کو مسکرایا اس لیے. بات ہے اپنا لہو اظہار ہونا چاہیے. بات ہے اپنا لہو اظہار ہونا چاہیے. اور ہر کسی کو دولت عشق علی ملتی نہیں. ہر کسی کو دولت عشق علی ملتی نہیں. پہلے ماں کو سائے
بات کو سمجھ میں آ گیا؟ جب قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا کہ علی کے ساتھ اکثریت نہیں ہوگی، جب اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ حق کے ساتھ اکثریت نہیں ہوتی، جب قرآن کہہ رہا ہے کہ حق تنہا تنہا رہتا ہے، حق اکیلا اکیلا رہتا ہے، اکثر لوگ تو حق کے ساتھ کراہت رکھتے ہیں، یعنی دوری رکھتے ہیں، حق کو پسند نہیں کرتے، حق بات کو پسند نہیں کرتے۔ بھائی میری بات کی طرف توجہ کیجئے گا، میں کچھ کہنے جا رہا ہوں۔ یعنی یہ ہماری بہت زیادہ آرزو نہیں ہے کہ سب اس دروازے پر ہوں۔ ظاہر ہے اس دروازے پر ہونے کے لیے ایک علت تو وہ ہے جو ابھی میرے بھائی نے دو مصروں میں بیان کی کہ ماں باپ کا کردار، طہارت۔ جی یہ واقعی ایسا ہی ہے، یہ حدیثوں میں ہے، احادیث کا حصہ ہے کہ مولا علی سے بغض وہی رکھے گا یا منافق ہوگا یا جس کے ماں باپ نے کوئی برا کام کیا ہوگا۔ جی یہ تو ہے نا، ہونا ہے۔ حق سے دوری یہ معاشرے میں ہونی ہے۔ اب اس بنیاد پر میں آپ سے توجہ چاہوں گا، اس بنیاد پر کیا اقل لوگ، کم لوگ، تعداد میں کم لوگ وہ بھی حق چھوڑ دیں؟ تھوڑا گردن ہلاؤ بھائی۔ کیا اس بنیاد پر، اچھا وہ تو کہتے ہیں، بعض تو کہتے ہیں کہ جی اگر آپ حق پر ہیں تو پھر آپ کو تو زیادہ ہونا چاہیے۔ قرآن کہہ رہا ہے جو حق پر ہوتا ہے اسے کم ہونا، وہ کم ہوتے ہیں۔ تم کہہ رہے ہو جو حق پر ہو، صحیح ہو، سچے ہو، تو تمہاری تعداد کم کیوں ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اکثرہم لا یعقلون، قرآن نے کہا اکثر تو عقل ہی نہیں رکھتے۔ پھر قرآن نے کہا اکثرہم للحق کارہون، اکثر تو وہ ہیں جو حق سے کراہت کرتے ہیں۔ تو اکثر کا عنوان اور ہے اور ان سے کم کی تعداد کا عنوان اور ہے۔ اور اگر اکثریت ہی حق ہے، توجہ چاہوں گا کہ جو اکثریت میں ہے وہی حق پر ہے، تو پھر اکثریت میں تو مسیحی ہیں اس وقت۔ تو کیا کسی میں جرت ہے کہ کہہ دے کہ ہم بھی وہیں چلے جاتے ہیں؟ کوئی وہاں جانے والا ہو، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مگر ہم تو مہدی کے انتظار میں ہیں کہ سب وہاں سے یہاں آئیں گے۔ صلوات پڑھ لیں امام کی ذات پر۔ سب کو یہاں آنا ہے نا۔ وہ آیہ کریمہ جو حجاج ابن یوسف نے کہا کہ اس آیت کو میں سمجھ نہیں پا رہا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ان من اہل الکتاب الا لتؤمنن بہ قبل موتہ ویکون علیہم شہیدا، جتنے بھی مسیحی اور یہودی ہیں وہ مرنے سے پہلے مومن ہو جائیں گے۔ کہنے لگا یہ مر تو رہے ہیں مگر مومن نہیں ہو رہے۔ تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اب ان سب کو میں خود اپنے ہاتھ سے مار دیتا ہوں۔ تو دربار میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کی آواز آئی کہ امیر یہ آیت تو کچھ اور کہہ رہی ہے، آپ کچھ اور سمجھ رہے ہیں۔ کہنے آیت صاف کہہ رہی ہے کہ اہل کتاب جو ہیں وہ مرنے سے پہلے مومن ہو جائیں گے، تو اہل کتاب مر رہے ہیں مگر مومن نہیں ہو رہے، تو اب یہی حل ہے کہ قرآن پہ عمل کروا دوں، سب کو میں خود ہی مار دوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں حضور، یہ تو آخری زمانے کی آیت ہے، جب حضرت مہدی ظہور فرمائیں گے اور حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو سارے اہل کتاب مومن ہو جائیں گے۔ کہنے لگا یہ کہاں سے لے کر آیا ہو بات، یہ بات کہاں سے لے کر آئے ہو؟ بات بڑی مضبوط ہے۔ کہنے لگا جان کی امان ہو تو کہوں؟ کہا میں نے امان دی۔ کہا یہ محمد باقر نے بتایا ہے۔ صلوات پڑھ لیں امام کی ذات پر۔ اور بلند صلوات نبی کی ذات پر۔ تو میرے عزیزوں، میں ایک مفہوم اور ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں، ملفوف اور مختون اور ملفوف آپ کو پیغام دے رہا ہوں۔ یعنی میں بات اشارے میں کروں گا، میں کنائے میں بات کروں گا، صاحبان فہم تشریف فرمائیں۔ کبھی یہ کسوٹی ذہن میں نہ لانا کہ اگر حق پر ہے تو زیادہ کیوں نہیں ہے۔ کبھی بھی حق والے زیادہ ہوں یہ دلیل نہیں ہے، یہ مشکل بھی بہت زیادہ ہے۔ حق والے جب حق بولتے ہیں تو حق تو کڑوا ہوتا ہے جی۔ قل الحق وإن كان مرا، یہ بھی حدیث میں نے سنا دی آپ کو۔ معصوم فرما رہے حق بولو چاہے سامنے والے کو برا لگے۔ یہ بھائی سامنے والے کو برا لگے مگر بولنا حق ہے۔ تو کسوٹی یہ نہیں ہے کہ اکثریت کہاں ہے، کسوٹی یہ ہے کہ تم حق پر ہو یا نہیں۔
اگر تم کم بھی ہو اور حق پر بھی ہو، حق پر ہو اور کم ہو، تو تسلی رکھو کہ مستقبل تمہارا ہے، اور مستقبل ہر اس وجود کا ہے کہ جس کے ساتھ حق ہے اور وہ حق کے ساتھ۔ لہذا قرآن نے ایک تو یہ کہہ دیا، جب سرکار نے خود مولا علی نے، توجہ، مولا علی نے ایک صحابی محترم سے پوچھا کہ غدیر کے میدان میں آپ کہاں تھے؟ تک تو نہیں رہے آپ؟ غدیر کے میدان میں آپ کہاں تھے؟ تو انہوں نے فرمایا میں تو حضرت کے سرکار کے ممبر کے قریب تھا۔ تو مولا نے فرمایا تم سرکار کے ممبر کے قریب تھے تو سنا تھا کہ میرے بارے میں کیا کہا تھا؟ تو جیسے ہی مولا علی نے یہ سوال کیا نا تو دائیں بائیں دیکھ کے کہنے لگے میرا حافظہ کام نہیں کر رہا۔ کتنا بڑا نام ہے خواجہ حسن بصری، صوفیہ کرام کے مرشد اول شمار ہوتے ہیں۔ صوفیوں کے صوفی مسلکوں میں جتنے بھی سلسلے ہیں ان میں سے ایک کو چھوڑ کر سارے سلسلوں کا جو سر سلسلہ ہے وہ حضرت حسن بصری ہیں، اور حضرت حسن بصری کی ولادت ہو رہی ہے حضرت عمر کے دور میں، اور وہ جو بھی نبی سے قول نقل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ نے یہ فرمایا، کوئی راوی بیچ میں نہیں لاتے۔ تو کسی نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ تو رسول اللہ کے زمانے میں تھے ہی نہیں، آپ رسول اللہ سے کیسے قول کو نقل کر سکتے ہیں؟ آپ بتائیے نا کہ آپ کے اور رسول اللہ کے درمیان میں رابطہ کون تھا، فاصلہ کون ہے، کس سے سنا کہ رسول اللہ نے فرمایا؟ تو کہنے لگے جتنے بھی قول میں نے علی سے سنے ہیں وہ سب میں کہتا ہوں رسول اللہ نے فرمائے۔ تو کہنے لگے پھر آپ علی کا نام کیوں نہیں لیتے؟ کہنے لگے میری اولاد زیادہ ہے، خانوادہ بہت بڑا ہے، مجھے زندہ رہنا ہے۔ بہت مشکل ہے، صلوات پڑھنے ذرا محمد والے۔ تو بات روشن ہو گئی کہ اکثر حق سے دور دور رہنے والے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ تیسری آیت میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ 3 آیتیں میں حق سے متعلق، کہ حق سے متعلق لوگوں کا کیا رویہ ہوتا ہے۔ آیت یہ کہہ رہی ہے ولو اتبع الحق علی اہوائہم لفسدت السماوات والارض وما فیہن، اگر حق ان کی خواہشات پر عمل کرنے لگے، بھائی توجہ بڑھائیے، اگر حق ان کی خواہشات پر عمل کرنے لگے یعنی ان کی پیروی کرنے لگے تو پھر آسمانوں زمینوں میں فساد ہو جائے گا، اور جو ان کے درمیان ہے اس میں بھی فساد آ جائے گا، یعنی زمین اور آسمان مفسد ہو جائیں گے، زمین اور آسمان فساد کا شکار ہو جائیں گے، معاف کیجیے گا، زمین اور آسمان فساد کا شکار ہو جائیں گے، اور جو کچھ اس کے اندر ہے۔ کیوں، کب ہوگا ایسا؟ اگر حق ان کی پیروی کرنے لگے جو حق سے دور ہیں اور حق کے دشمن ہیں، حق کے مخالف ہیں۔ چلے بھائی انہیں بھی مان لیتے ہیں، انہیں بھی مان لیتے ہیں، کیا کریں، کیسے رہیں؟ قرآن تو قاعدہ یہ دے رہا ہے کہ حق کو اپنے غیر کی پیروی نہیں کرنی۔ تھکے تو نہیں بیٹھے، مثال دے رہا ہوں، میں توجہ آپ سے زیادہ چاہوں گا اس منزل بیان پر۔ حق کبھی بھی ان کی خواہشات نفسانی کی پیروی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس سے فساد ہوگا۔ تو اب یہ مت کہنا کہ انہوں نے بیعت کیوں نہیں کی۔ اس گھرانے کا، ان ہستیوں کا کسی اور کی بیعت نہ کرنا یہ قرآن کے مطابق ہے۔ مولا حسین فرما رہے ہیں مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو ہم اس قول کو حق آشنا لوگوں کے لیے، حق پیروی کرنے والے لوگوں کے لیے کہتے ہیں کہ امام حسین نے اس کو تحریک بنایا ہے، یعنی قیامت تک امام حسین نے اپنی قربانی کو تحریک بنا دیا۔ کہ ایک صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و علی۔ ظالم کی صحبت میں جینا ذلت ہے، حق پہ جیو، حق پہ مرو، ظالم کی صحبت میں جینا ذلت ہے۔ یہ ہے یہ پیغام شہید کربو بلا، یہ ہے یہ پیغام شہید کربو بلا، حق پہ فنا ہو جانے میں ہے رائے بقا۔ ظالم سے ظالم سلطان کے آگے حق کی بات کرو، کرنا
اللہ پیمانہ یہ ہے کہ ولو اتبع الحق علی اہوائہم، اگر حق ان کی خواہشات کی اتباع کرنے لگے تو کیا ہوگا؟ لفسدت السماوات والارض وما فیہن، تو آسمانوں زمینوں اور ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب برباد ہو جائے گا. یہ ترجمہ بہتر رہے گا، وہ سب برباد ہو جائے گا، وہ سب ختم ہو جائے گا اگر حق نے کسی اور کی پیروی کرنا شروع کر دی. تو امام حسین کیا فرما رہے ہیں؟ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا. بھائی توجہ چاہوں گا، یہ قول ہم انقلابی دوستوں کے ساتھ مل کر، میں تو دعویٰ نہیں کر رہا کہ میں انقلابی ہوں، مگر انقلابی دوستوں کے ساتھ مل کر ہم اس قول کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ امام نے تحریک بنا دی ہے کہ مجھ جیسا اس جیسی کی بیعت نہیں کروں. چاہتے تو فرما دیتے کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا. مسئلہ بھی مولا کی ہی بیعت کا تھا، بیعت بھی امام حسین سے مانگی جا رہی تھی. چاہتے تو حضرت فرما دیتے کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا، لیکن کیا فرما رہے ہیں؟ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یعنی میرے مزاج کے لوگ مجھ سے محبت کرنے والے بھی آتے رہیں گے اور اس مزاج کے لوگ بھی دنیا میں آتے رہیں گے. تو جو حسینی مزاج ہیں وہ یزیدی مزاج کے سامنے جھکیں گے نہیں. مثلا یہ پیغام ہم جہاں دیتے ہیں نا، بالکل صحیح ہے یہ پیغام. اس کا یہ مطلب بھی نکلتا ہے جو مطلب ابھی میں نے آپ کو بیان کیا، اور بڑے سجا کے میں نے تو 2 منٹ میں بھی شاید نہیں بیان کیا، جلدی بیان ہو گیا. پوری کتابیں لکھی گئی ہیں اس کے اوپر، باقاعدہ اس کے اوپر سیمینار ہوئے کہ یہ امام نے کیا فرما دیا، مجھ جیسا اس جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا. مگر آج کے مضمون میں مولا کا یہ قول مولا کی شہادت کے بعد نہیں دیکھ رہا، میں مولا ایک کا یہ قول مولا کی شہادت سے پہلے کے منظر میں دیکھ رہا ہوں. مجھ جیسا اس جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا. تو کوئی تو کھڑا ہو کر کہتا کہ آپ کے بابا نے کر لی تھی. نہیں میری بات گئی نہیں ہے، میری بات گئی نہیں ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. کوئی کھڑا ہو کر کہتا کہ علی نے بیعت کر لی تھی، کوئی کھڑا ہو کر کہتا کہ آپ کے بھائی حسن نے بیعت کر لی تھی، وہ تو آپ جیسے تھے. آپ کہہ رہے ہیں مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، تو وہ تو آپ جیسے تھے. ہم اس طرف سے بات نہیں کر رہے کہ وہ کسی اور جیسے تھے، مگر حسن مولا اور مولا علی تو حسین جیسے تھے نا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھ جیسا اس جیسی کی بیعت نہیں کرے گا. تو آپ کے بھائی نے کیوں کی، آپ کے بابا نے کیوں کی؟ مجھے تو یہاں علامہ اقبال کا سہارا چاہیے. علامہ اقبال نے 4 مصروں میں امام حسن کی صلح کی بھی تشریح کر دی. خبردار وہ بیعت نہیں تھی، خبردار وہ صلح کا وہ عنوان بھی نہیں تھا جو امت لیتی ہے. علامہ اقبال کے عقیدے پر میں نے 4 مصرے آپ کو ہدیہ کرنے. علامہ اقبال کہتے ہیں آ یکے شمع شبستان حرم. صلوات پڑھے محمد والے. آ یکے شمع شبستان حرم. سیدہ کے بچوں میں ایک وہ ہے جو حرم الہی کی شمع ہے. بھئی 8 محرم کی مجلس ہے اور میرا بیان فضائل کے باب میں اپنے کمال پر اور اتمام پر پہنچ رہا ہے. میں کچھ ہی دیر بعد مصائب کے بیان میں داخل ہو جاؤں گا. ہاں یکے شمع شبستان حرم، وہ سیدہ کا ایک بچہ جو حرم الہی کی شمع ہے، یعنی جس کی وجہ سے مکہ آباد ہے، جس کی وجہ سے مدینہ آباد ہے، وہ جس کی وجہ سے اللہ کا نام باقی ہے. ہاں یکے شمع شبستان حرم، حافظ جمیعت خیر الامم، جس نے بہترین امت مصطفیٰ کو مرنے سے بچایا. بھئی 2 مصرے اور رہتے ہیں، 4 مصرے ہیں علامہ اقبال کے امام حسن کی شان میں. ہاں یکے شمع شبستان حرم. وقار بھائی آپ سے توجہ اور چاہوں گا. ہاں یکے شمع شبستان حرم، حافظ جمیعت خیر الامم، تا نشیند آتش پیکاروں کی. بس ایک ہی بات تھی کہ کسی طرح جنگ کی آگ ٹھنڈی پڑ جائے. یہ جو جنگ کا ماحول بنا ہوا ہے اسے بند کرو. یہ جو مسلمانوں کے سر اتر رہے ہیں انہیں روکو. یہ جو مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے اسے بند کرو. تا نشینت آتش پیکاروں کی، پشت پازٹ پر سرے تاج و نگین. حسن مجتبیٰ نے تخت و تاج کو لات مارا تھا، بیعت نہیں کی تھی. مثلی لا یبایع مثلا.
مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ کہ خبردار، حق غیر حق کی پیروی نہیں کرے گا، اور اگر وہ ایسا کرے گا تو زمین اور آسمان تباہ ہو جائیں گے۔ کہیں کونے خدروں سے آوازیں آتی ہیں امام حسین بیعت کر لیتے، مثلا فلاں شخصیت بھی تو چلی گئی، فلاں شخصیت بھی تو چلی گئی۔ بھائی سوال ان سے ہوگا کہ انہوں نے بیعت کیوں کر لی، امام حسین سے سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے بیعت کیوں نہیں کی۔ سوال جواب وہ دیں جو کربلا میں آئے ہیں امام حسین کے ساتھ، ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کیوں آئے۔ جو نہیں آئے ہیں ان سے پوچھا جائے گا آپ کیوں نہیں آئے۔ اس لیے کہ حق کا پیمانہ تو یہ ہے کہ حق کی پیروی کی جائے گی، حق کسی کی پیروی نہیں کرے گا۔ یہ قرآن مجید کا دیا ہوا نظام ہے، اور عزیزو یہی کربلا کا پیغام ہے۔ آئے تھے حضرت عباس کے لیے امان نامہ لے کر، یزید سے تحریر لے کر آیا تھا شمر کہ حسین کے ساتھیوں میں عباس کو نہ مارا جائے، اور جب اس نے خیام حسینی کے قریب کھڑے ہو کر آواز دی کہ میں عباس علی سے ملنے آیا ہوں، تو حضرت عباس کی نگاہیں مولا حسین کے چہرے کی طرف تھیں۔ آواز آئی عباس، اگرچہ فاسق ہے مگر جواب دینا ضروری ہے، بات کرو، جا کے سنو کیا کہہ رہا ہے۔ حضرت عباس خیمے سے باہر آئے، پوچھا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہ میں آپ کے لیے یہ تحریر لے کر آیا ہوں، میں لکھوا کر لے آیا ہوں کہ آپ کے لیے امان نامہ ہے، عباس کو کوئی نہیں مارے گا۔ تو صرف ایک سوال کیا ہے، اس تحریر میں مولا حسین کا نام ہے؟ کہا نہیں، حسین کو ہم ماریں گے، حسین کا نام نہیں ہے۔ تو فرمایا جس تحریر میں، جس امان نامے میں مولا حسین کا نام نہ ہو، اس پر بھی لعنت، لانے والے پہ بھی لعنت، لکھنے والے پہ بھی لعنت۔ یہ کہہ کر مولا خیمے میں واپس آ گئے۔ حضرت عباس کو وفا کے ساتھ کیوں یاد کرتے ہیں؟ کوئی ایک مثال نہیں ہے۔ حضرت عباس وفا، اور وفا عباس اور عباس وفا، یہ گویا ایک وجود کے دو نام ہیں۔ ہم کہتے ہیں عباس اور ہم کہتے ہیں وفا، گویا ایک ہی حقیقت کے دو جلوے ہیں۔ پھر جو بچپن سے کربلا کا انتظار کر رہا ہو، شادی بھی مولا علی نے کلابیہ خاندان میں اس لیے کی کہ اللہ مجھے شجاع بیٹا عطا کرے جو میرے حسین کے کربلا میں کام آئے۔ ایک بیٹے کی خواہش تھی مولا علی کی، جناب ام البنین کے بطن مبارک سے 4 شجاع بیٹے مولا علی کے دنیا میں آئے، اور سنیں گے یہ چاروں کربلا میں شہید ہو گئے، اور چاروں کی جو رجس کبھی پڑھا جائے کہ حضرت جعفر نے رجس کیا پڑھا، حضرت عون نے رجس کیا پڑھا، حضرت عثمان نے رجس کیا پڑھا، اور مولا علی کے عباس نے کیسے میدان میں اپنے آپ کو پہنچایا۔ تو چاروں بھائیوں کی شجاعت مثالی ہے۔ ام البنین بیٹوں کی ماں، سلام ہو کربلا کی بیویوں پر، کیسی شیر دل خواتین ہیں، ایسے ایسے چاند جیسے چہرے، کردار میں اللہ کے مسلم ولی خدا، وہ ارادہ کریں تو اللہ اس ارادے پر عمل کرے اور پورا کر دے۔ کل 9 محرم کو حضرت علی اکبر کا بیان شہادت ہوگا۔ حضرت علی اکبر مستجاب الدعویٰ حسین مولا کے فرزند ہیں، لوگ ان کے پاس حاجتیں لے کر آتے تھے، علی اکبر دعا کرتے تھے، وہ اس کے گھر پہنچنے سے پہلے حل ہو جاتی تھی، مگر خود کربلا میں پیاسے ہیں۔
ان بیویوں میں ایک بیوی لیلا ہے نا، بہت بڑے باپ کی بیٹی ہیں، بیوی لیلا اور بیوی رباب، دونوں سگی بہنیں ہیں۔ کیونکہ معاف کیجیے گا، بی بی ام فروہ اور بی بی لیلا امام حسن کی زوجہ اور امام حسین کی زوجہ، دونوں ایک باپ سے ہیں، دونوں کے والد اپنے قبیلے کے سردار ہیں، شاہی خاندان سے تعلق ہے، مگر دونوں بیویوں نے، بی بی لیلا نے بھی اور بی بی ام فروہ نے بھی، اپنے بچوں کو ایسے قربان کیا ہے کہ جس کی مثال تاریخ جد و جہد کے اندر کم ملتی ہے۔ کا حال بتاؤ، اللہ اکبر، جیسے ہی اصرار بڑھانا کہ مجھے حسین ابن علی کا حال بتاؤ، تو بشیر کہتے ہیں کہ مجھے یہ گھبراہٹ ہوئی کہ اگر میں نے شہادت بتا دی، میں نے تفصیل بتا دی، تو یہ بی بی کس کیفیت میں چلی جائے گی۔ میں نے بس اتنا ہی بتایا، بی بی اتنا سن لیجئے، حسین مارے گئے۔ تو جیسے ہی یہ جملہ کہا نا بشیر نے کہ حسین مارے گئے، تو بشیر کہتے ہیں انہوں نے زمین پر پیر مارا، بی بی نے زمین پہ پیر مارا اور کہا عباس کہاں تھا؟ کہا جب حسین کو مارا گیا تو عباس کے بازو کٹ چکے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ جب حسین کو مارا گیا تو عباس زندہ نہیں تھے۔ جی بچپن سے ماں کی گود سے سن رہے ہیں کہ کربلا میں جوہر شہادت، جوہر شجاعت دکھانے ہیں، کربلا میں اپنی بہادری دکھانی ہے۔ جناب زینب گود میں لیتی ہیں بھائی کو، پیر پیر چلا رہی ہیں تو آواز دے رہی ہیں کربلا، عباس کربلا۔ کبھی بصرے میں کسی مرحلے پر حضرت عباس نے تلوار کھینچ لی تو امام حسن کی آواز آئی عباس تلوار واپس رکھ لو، یہ بصرہ ہے کربلا نہیں ہے۔ کبھی مدینے میں ایسا مرحلہ آیا تو آواز آئی امام حسین کی عباس تلوار سنبھال لو، یہ مدینہ ہے کربلا نہیں ہے۔ جو سن رہا ہو کہ کربلا کربلا کربلا، جب کربلا میں پہنچے نا تو کربلا میں پہنچنے پر امام حسین فرما رہے عباس جاؤ ایک رات کی مہلت لے کر آؤ، میں مولا حسین سے مولا کی بارگاہ میں اپنے سر کو رکھ کر کہتا ہوں مولا آپ کسی اور کو بھیج دیتے۔ مگر حسین تو عباس کو باب الحوائج بنانا چاہتے ہیں۔ کربلا میں جتنا بڑا مزار حسین مولا کا ہے، اتنا ہی بڑا مزار مولا عباس کا بھی ہے۔ ایسے ہی اللہ یہ مقام نہیں دیتا جسے باب الحوائج کہا جاتا ہے۔ عباس جاؤ ایک رات
کی مہلت لے کر آؤ. اللہ کسی کریم کو کمزرز کے دروازے پہ نہ لے جائے. بڑا امتحان ہوتا ہے کریم لوگوں کا کہ ان سے بات کریں کہ جو کمزرز ہوں، مگر یہی تو آزمائش ہے، یہی تو عزت اور احترام کا سبب بنے گا. گئے وہاں پر جا کر کہا ہے پسر سعد میرے مولا حسین چاہتے ہیں کہ 9 محرم کو جنگ نہ ہو، بلکہ اگر جنگ ہو تو عاشور کے دن ہو، 10 محرم کو ہو. تو کہنے لگا میں مشورہ کر کے بتاؤں گا. مولا کھڑے ہوئے ہیں، میں کہتا ہوں صرف اس ایک جملے پر ہم گھنٹوں روتے رہے نا تو کم ہے کہ مولا عباس کھڑے انتظار کر رہے ہیں اور وہ اپنے لوگوں سے مشورہ کر رہا ہے. ہاں بتاؤ، بعض اوقات ایک جملہ بھی بہت ہوتا ہے، اس کی گہرائی میں جانا ہوتا ہے. جتنی میری اور آپ کی معرفت مولا عباس کی ہوگی نا، اتنا ہی ان منظروں پر آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. بعض اوقات ایک جملہ کافی ہوتا ہے. کچھ عرصے پہلے میں ایک جگہ مجلس کے لیے گیا، بڑا مجمع تھا، رش تھا ملنے والوں کا. کسی کا دھکا لگا، میرا ماما گر گیا تو بانی نے اسے اٹھا کے دیا اور معافی مانگنے لگا کہ مجھے معاف کریں، آپ میرے ہاں آپ کے ساتھ ایسا ہو گیا. وہ معافی مانگ رہا تھا اور میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے. میری حیثیت کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری نسلیں قربان امام حسین کی جوتیوں کی خاطر، ہماری دنیا قربان اہل بیت کے نام کے اوپر، ہماری حیثیت کیا ہے؟ اتنی سی بات پر وہ معافی مانگ رہا تھا. مجھے رونا اس پر آ رہا تھا کہ حسین کا امامہ اتار کے لے گئے. مجھے رونا اس پر آ رہا تھا کہ کوئی ابا اتار کر لے گیا. بعض اوقات ایک جملہ رونے کے لیے ہزاروں کافی ہوتا ہے. کربلا میں حرم امام حسین میں مداح ذاکر مجلس پڑھ رہا ہے. آیت اللہ شیرازی صاحب فتویٰ تحریم تمباکو، جنہوں نے تمباکو کی تحریم کا فتویٰ دیا تھا، وہ مجلس میں بیٹھے تھے اور ذاکر مصائب پڑھ رہا تھا. تو روتے روتے آواز دے کر کہا ذرا آہستہ آہستہ پڑھو، ہمیں ایک ایک جملے پہ رونے تو دو. تم تو اتنے سخت سخت جملے اتنی جلدی جلدی کہہ رہے ہو. اور پھر روتے رہے اور ایک ایک جملہ سنتے رہے اور روتے رہے. جب اس نے ایک جملہ کہا نا تو چیخ مار کے روئے اور 3 گھنٹے تک روتے رہے. وہ جملہ سناؤں کیا تھا؟ وہ جملہ یہ تھا کہ ذاکر نے کہا شام کے دربار میں آواز دی گئی زینب کو دربار میں لایا جائے. اجرکم اللہ. رونے کے لیے حضرت اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ لائے. آج محرم کو بھی اگر مجھے رونے کی توفیق نہ ہو، عزادارو جنہیں رونا نہیں آتا وہ اللہ سے آنسو مانگے. یہ جو ایک قطرہ آنسوؤں کا ہے نا، یہ ہماری قبر میں بڑا کام آئے گا، یہ آخرت میں بڑا سامان ہے ہمارے لیے. حضرت عباس کھڑے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں مشورے کر کے بتاؤں گا. تو ابن جمو نامی ایک سردار نے کہا امیر اگر ترک اور دیرم کے غلام بھی اجازت مانگتے نا تو ہمیں دے دینا چاہیے تھی. یہ تو زہرا کا لال حسین ہے، یہ نبی کا نواسا حسین کہہ رہا ہے کہ عاشور کے دن جنگ کرو، 9 محرم کو جنگ نہ کرو. تو باہر آ کر کہتا ہے عباس علی ہم نے طے کر لیا اب جنگ عاشور کے دن ہوگی. عاشور کا دن آ گیا. کبھی قاسم کو عباس سنوار رہے ہیں، کبھی ہور کا استقبال کر رہے ہیں، کبھی حبیب ابن مظاہر کو آگے بڑھ کر گلے لگا رہے ہیں، کبھی جا کر 32 حسین مولا کے اصحاب کو دشمن کے نرغے سے نکال کر لائے. اور شاید یہی وہ مرحلہ تھا جس میں حضرت عباس کا لقب غازی پڑا کہ آپ 32 اصحاب حسینی کو گھیر لیا تھا دشمن نے، اکیلے جا کر انہیں بچا کر لائے. امام نے فرمایا عباس جاؤ انہیں سالم لے کر آؤ، کیونکہ صبح کے وقت میں جو جنگ ہوئی ہے وہ لشکر بلشکر ہوئی ہے. اور پھر چاشت کے بعد سے تن بتن جہاد ہوا ہے. یہاں سے ایک مجاہد جاتا تھا، وہاں سے ایک آتا تھا اور وہ ایک ایک سے لڑتا رہتا تھا. اور دشمن تو اتنا کمزور تھا، جب ان کے لوگوں پر لوگ مرنے لگتے تھے، جب ان کے کشتوں کے کشتے لگتے تھے تو پھر وہ ایک ساتھ حملہ کرتے تھے. اور پھر جب وہ سب مل کر حملہ کرتے تھے تو کبھی قاسم گھوڑے سے گرتے تھے، کبھی اون و محمد گھوڑوں سے گرتے تھے. اور پھر کربلا کے میدان میں امام حسین کے ساتھ بھی تو یہی ہوا. کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی نیزہ مار رہا تھا. جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا وہ کربلا کی گرم ریت مار رہا تھا. اور حسین گھوڑے پہ ڈگمگاتے ہوئے بالآخر وہ وقت آیا کہ حسین مولا گھوڑے
حضرت عباس سارے مجاہدوں کو حسین کے ساتھ لاتے رہے. اب فرمایا مولا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے. ہاں یہ نہیں فرمایا مجھے لڑنے کی اجازت دے دیجیے. جب امام سے کہا نا مولا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے، اس لیے کہ اب تو کوئی لشکر ہی نہیں رہا، اب تو سب چلے گئے، مولا مجھے بھی جانے کی اجازت دے دیجیے. ابھی حسین مولا سے کھڑے بات کر رہے تھے کہ جناب سکینہ خیمے سے باہر آئے اور کہا بابا میرے بھائی علی اصغر کے جینے کا سامان کریں. یہ چھوٹے چھوٹے بچے شدت عطش سے کہیں دنیا سے نہ چلے جائیں. بابا کچھ پانی منگا دیجئے بچوں کے لیے. اب آپ سوچ سکتے ہیں حضرت عباس بچوں کی آس بن کے جا رہے ہیں. مشکیزہ دیا مولا حسین نے، جاؤ بچوں کے لیے پانی لے کر آؤ. مولا دوڑے ہیں، گئے ہیں نہر کی طرف اور ایک مرتبہ مشکیزے کو بھرا. اس وقت محسوس ہوا، کیا محسوس ہوا؟ ٹھنڈک محسوس ہوئی. چلو میں پانی لیا، دوبارہ نہر کی طرف پانی پھینک دیا. ان ہاتھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوئی تھی نا، اب میرے ہاتھ کٹ بھی گئے تو کوئی بات نہیں. حضرت عباس پانی لے کر واپس آ رہے ہیں. ایک مرتبہ حکیم ابن طفیل لعنت اللہ علیہ نے ایک اوٹ سے، ایک کمین گاہ سے حضرت عباس کا بازو قلم کر دیا. تو مولا نے آواز دی تو میرا دوسرا بازو بھی کاٹ دو تب بھی میں پانی پہنچاؤں گا. پھر مولا کا دوسرا بازو کاٹ دیا. سنیں گے عزادارو، حضرت عباس نے مشکیزے کے تسمے کو اپنے دانتوں میں ایسے دبایا جیسے کسی شیر کے منہ میں شکار، اور اپنے آپ سے کہتے جا رہے ہیں کہ جلدی چل، جلدی پہنچ، سکینہ تک پانی پہنچانا ہے. ادھر جناب سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو خالی کوزے لیے ہوئے، جب بہت دیر سے کوئی پیاسا ہو اور اسے پتا ہو کہ پانی آنے والا ہے تو وہ تو اپنی تیاری کرے گا نا. ہر بچے نے کوزہ ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے. ابھی سامنے سے عباس آئیں گے اور ایک ایک بچے کے کوزے میں پانی ڈالیں گے. اور جب حضرت عباس کے دونوں بازو قلم ہو گئے تو آواز دے رہے ہیں، اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں، اپنے آپ سے بات کر رہے ہیں، جلدی پہنچو عباس، سکینہ پیاسی ہے. مگر سنیں گے عزادارو کیا ہوا؟ ایک سنسنا کا ہوا تیر. عباس مولا کی مشق میں آ کے لگا، پانی کے ساتھ آس بہنے لگی. آواز دی ہے رہوار اب میں اس قابل کہاں رہا کہ سکینہ کے سامنے جاؤں. ایک مرتبہ آنکھ میں تیر آ کے لگا. رونے والوں میں پوچھ سکتا ہوں جس کے ہاتھ نہ ہو اور اس کی آنکھ میں تیر لگ جائے وہ کیسے تیر نکالے گا؟ کہ ایک مرتبہ جھک کر گھٹنوں کے درمیان پھل لے کر تیر نکالنا چاہا کہ سر پہ گرز آ کے لگا. عباس گھوڑے سے زمین کی طرف آئے، آواز دی مولا میرا سلام آخر اجرکم اللہ. ایک عجیب منظر ہے جو مقتل میں اس مرحلے پر بیان ہوا ہے. جیسے ہی مولا عباس نے فرمایا نا میرا سلام آخر، تو امام حسین گھوڑے پر بیٹھ کر اس طرف روانہ ہوئے کہ جہاں سے عباس گرے تھے اور آواز آئی تھی. مگر سنیں گے آدھے رستے جا کر واپس آ گئے، پھر خیموں کے درمیان اپنے گھوڑے پر رہے اور پھر عباس کی طرف گئے، پھر آدھے رستے جا کر واپس آ گئے. مقتل لکھنے والوں نے عجیب بات لکھی ہے. وہ یہ لکھتے ہیں کہ آگے جاتے تھے تو پھر خیال آتا تھا اب زینب پر حملہ ہو جائے، واپس آتے تھے کہ بیویوں کی حفاظت کروں تو خیال آتا تھا بھائی بلا رہا ہے. حسین بینا محظورین یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں. حسین دو رستوں کے درمیان تھے، وہاں جاؤں کہ عباس بلا رہا ہے، یہاں جاؤں کہ اب بیویوں پہ حملہ ہو جائے گا. اجرکم اللہ. ادھر حضرت عباس کے قریب قاتلوں کا حلقہ تنگ ہو رہا ہے اور حضرت عباس ایک جملہ بار بار کہہ رہے ہیں، میرا سر نہ کاٹنا جب تک حسین نہ آ جائے. اللہ اکبر. قاتلوں کو آوازیں دے رہے ہیں، اے تلوار اٹھانے والوں مجھے اتنی دیر اور رہنے دو کہ میرا مولا میرے سرہانے آ جائے. امام حسین جب قریب پہنچے تو آپ یہی جملہ دوہرا رہے تھے، کیونکہ پیر کی آہٹ ہوئی نا تو یہی جملہ دوہرا رہے تھے، میرا سر کچھ دیر بعد کاٹ لینا، حسین آنے والے ہیں، میرا مولا آنے والا ہے. امام آگے بڑھے، پیشانی کا بوسہ دیا، عباس تمہارا حسین آیا ہے. حضرت عباس کا سر زانو پر رکھا. تھکے نہیں عزادارو جنہیں رونا آ رہا ہے، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں. نہ معلوم نہ جانے آئندہ سال 8 محرم میری زندگی میں ہے یا نہیں. زانو پر سر رکھا، حضرت عباس نے سر ہٹا دیا. امام نے پھر سر رکھا، پھر حضرت عباس نے ہٹا دیا. فرمایا عباس تم اپنا
जानू से क्यों हटाते हो? फरमाया मौला ये सकीना की जगह है, मौला ये शहजादों की जगह है। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। नक्कन साहब ने तो अजीब जुमला लिखा है। नक्कन साहब कहते हैं कि सर इसलिए हटाते थे कि अभी मेरा सर हुसैन के जानू पर है, कुछ देर बाद हुसैन का सर कहां होगा? मौला मेरा लाशा खेमे ना ले जाइएगा। हुसैन ने लाशा